بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گردش ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر تھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد کی ہے، جس نے ایک نہیں بلکہ 2 بار جہاز ہائی جیک کیا اور انہیں اس کام کے لیے 6 مرتبہ اپنے چہرے اور ناک کی سرجری کروانا پڑی۔ فلسطینی شہر حیفا میں پیدا ہونے والی لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئیں۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا اور اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہوں گے۔ ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دے۔ لیلا خالد اور اس کے ساتھی بمبوں سے مسلح تھے، اس لیے پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی اور جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا اور یوں پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے اور وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئیں۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے ان کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھیں اس کو اپنایا۔ لیلا کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی نگینہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک گولی جڑی ہوتی تھی۔ لیلا لپسٹک استعمال نہیں کرتی تھیں، لیکن ایک آرٹسٹ نے ان کی ایک ایسی یادگار تصویر بنائی جس میں 3500 لپسٹک اور 14 رنگ استعمال ہوئے تھے۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد لیلا نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی، اور اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ لیلا خالد کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ لیلا خالد اب بھی فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس جدوجہد کو سیاسی جدوجہد میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے خود کو ایک فلسطینی سیاسی جماعت پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین سے وابستہ کر رکھا ہے۔ ان واقعات کو لیلا خالد کی زندگی کا مختصر تعارف کہا جا سکتا ہے، جبکہ ان کی دل دہلا دینے والی مکمل کہانی انہوں نے اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لائیو میں لکھی ہے، جو 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر 2005 میں فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام لیلا دا ہائی جیکر ہے اور اسے ایمسٹرڈیم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے گردش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔